أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صلوات برادران عزیز، قرآن حکیم کے 5ویں سورہ مبارکہ مائدہ کی ایک انتہائی فکر انگیز آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. غالباً قرآن مجید کے جتنے بھی خصوصیات ہیں، قرآن مجید کی شان اعجاز کے جتنے بھی پہلو ہیں، وہ اس آیت میں مجتمع ہو گئے ہیں. امہات مطالب کی حامل ہے یہ آیت. سب سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ قرآن مجید ایک کتاب ہونے کی حیثیت سے ایک خاص موضوع کی حامل بھی ہے، اور اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ قرآن مجید کا خاص موضوع کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہے. بعض مفسرین نے اس سوال کو قائم کر کر مختلف جوابات دیے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. لیکن قرآن مجید کا خاص موضوع ہے توحید. قرآن مجید بنیادی طور پر توحید شناسی کی کتاب ہے، اللہ شناسی کی کتاب ہے، حق شناسی کی کتاب ہے. اس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر اگرچہ اس کا موضوع توحید ہے، لیکن حیات و کائنات کے تمام مضامین اسی ایک موضوع سے ابھرتے چلے گئے ہیں. یعنی خصوصیت یہ ہے قرآن مجید کی کہ اس نے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو اور بڑے سے بڑے مسئلے کو اسی ایک محور پر اور ایک اساس پر حل کیا ہے، جس اساس اور محور کا نام ہے توحید. اس شعور کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم بشری میں جب تک حقیقت توحید پورے طور پر منکشف نہ ہوگی، ذہن انسانی مطمئن نہیں ہو سکتا. اور جب تک ذہن مطمئن نہ ہو، ضمیر مطمئن نہ ہو، قلب مطمئن نہ ہو، تو انسان کے عمل میں اطمینان کی شان کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟
ممکن نہیں ہے کہ قلب میں خلش ہو، ذہن میں شکوک و شبہات ہوں اور عمل کی منزل میں انسان استوار نظر آئے، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اطمینان قلب و اطمینان ذہن دونوں لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، ذہن اور قلب دونوں۔ عقل کی طمانینت بھی ضروری ہے اور قلب کی تسکین بھی ضروری ہے۔ دونوں جب تک مکمل طور پر مطمئن نہ ہوں گے، انسان کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اس کی روش و رفتار میں سکون کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کیفیت کو میں آج کے انسانی معاشرے کے پس منظر میں لفظوں کو بدل کر عرض کروں کہ جب تک فکری طور پر دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، عملی طور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا پیغام ہے آج تمام عالم بشریت کے نام، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ جب تک فکری دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، عملی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور فکری دہشت گردی ختم کیسے ہوگی؟ کشف توحید کے ذریعے۔ کوئی اختلافی بات تو نہیں ہے۔ کشف توحید اور قرآن مجید کو از اول تا آخر آپ پڑھتے چلے جائیں۔ قرآن مجید ہے کتاب معرفت حق کی، معرفت توحید کی۔ توحید قرآن کا بنیادی موضوع ہے اور حیات و کائنات کے تمام مسائل اسی ایک محور پہ حل کیے ہیں قرآن نے۔ ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ اور اب اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں آپ کی ذہانتوں کا سہارا لیتے ہوئے۔ فکری گفتگو کے لیے کچھ مقدمات لازمی ہوتے ہیں، کچھ مرحلوں سے گزر کے فکر نتیجے تک پہنچتی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے آپ کی ذہانتوں پر کہ اگر مقدمات کو میں حذف کر دوں تو نتیجہ آپ کے لیے مبہم نہ ہوگا۔ اور وہ گفتگو جو آگے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر توحید سے مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے توحید سے؟ قرآن توحید شناسی کی کتاب ہے، قرآن کا بنیادی موضوع ہے توحید۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی انسان صرف کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کرتا رہے اور بس؟ بھئی لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہے ہیں، یہی ہے توحید؟ یا اس کا ترجمہ یاد کر لیا، یہی ہے توحید؟ یا وہ تعریف سادہ سی سیکھ لی، سمجھ لی، یاد کر لی کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، معبود بس ایک ہے، اس معبود برحق کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے؟ اسے ہم نے ایک سبق کے طور پر یاد کر لیا۔ کیا توحید شناسی کا حق ادا ہو گیا؟ یا توحید شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ زبان پر جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح سر سے لے کر قدم تک ہمارے تمام اعضاء و جوارح سے اور ظاہر سے لے کر باطن تک ہماری ہستی کی تمام سطحوں پر اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہر عمل، ہر حرکت اور ہمارے ہر تصرف سے توحید شناسی ظاہر ہو جائے۔ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، انسان کی زندگی کو اگر آپ خانوں میں تقسیم کریں، ابھی تمہید کی منزل ہے، ابھی میں نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے، جو آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ ابھی میں نے نہیں کیا ہے، لیکن اس آیت کے ترجمے سے پہلے یہ تمہید ذہن میں رہے اور یہ سوالات ذہن میں رہیں۔ انسانی زندگی کے کتنے شعبے ہیں؟ بے شمار شعبے، لیکن اسے 3 حصوں میں
بظاہر تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ہے انسان کی انفرادی زندگی. انسان، تنہا انسان اگر زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اس کی انفرادی زندگی ہے. اگر وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہے اور ایک کنبے کے ساتھ، ایک خانوادے کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ اس کی عائلی زندگی ہے. انفرادی زندگی کے بعد عائلی زندگی ہے. اور تیسری زندگی اس کی وہ ہے جو سماجی اور معاشرتی زندگی ہے. یہ تین تقسیم حیات انسانی کی معقول ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں تیزی کے ساتھ اذہان عالیہ کو منتقل کرتا ہوں کہ توحید کی معرفت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انفرادی زندگی کے آداب میں بھی توحید جھلکے، عائلی زندگی میں بھی توحید کی تاثیر نظر آئے، معاشرتی اور سماجی زندگی میں بھی توحید کی تجلیاں نظر آئیں. تب تو ہوگا کہ یہ شخص موحد ہے. یعنی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید کو ایک فکری مسئلے کے طور پر قبول نہ کریں، ایک طرز زندگی کے طور پر اختیار کریں. اب آج کل کی سہل اور آسان اور عصری زبان میں عرض کروں جو جوان اور بچے سمجھ جائیں کہ توحید ایک مخصوص لائف اسٹائل عطا کرتی ہے، ایک طرز حیات، جینے کا ایک سلیقہ. اور پھر ایک موحد چاہے وہ تنہا کھڑا ہو کہیں پر یا اپنے کنبے کے ساتھ ہو یا پوری انسانیت میں گم ہو جائے، اس کی شناخت مٹتی نہیں. ایک سب سے بڑا فیضان معرفت حق یہ ہے کہ تم اس کی ذات میں فنا ہو جاؤ تو وہ تمہیں نمایاں کرتا چلا جاتا ہے. جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں نا، اسے تجربہ کر کے دیکھیے گا. توحید کی راہ میں جتنا مٹتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا قد بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے فیضان معرفت حق. پہلا انعام یہ ہے. لیکن کیسے؟ اب میں بہت سے مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں، بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، مگر بس یہ 3 مثالیں دے کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ انفرادی زندگی میں کیسے توحید کی قوت کا، اس کے جمال کا، اس کے جلال کا اظہار ہو. توحید ایک قوت ہے، توحید میں ایک جمال ہے، توحید میں ایک جلال ہے. اور انسان انفرادی زندگی جب جی رہا ہو، یعنی تنہا، اکیلے جب وہ جی رہا ہو، تو بہت سی باتیں ہیں جو گزارش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں. ہر انسان کے پاس ایک دولت بڑی قیمتی عطا کی ہے پروردگار نے، جو ہے اس کی خودی. اور آپ سے بہتر اس اصطلاح سے کون واقف ہوگا؟ شاعر مشرق، حکیم ملت اسلامیہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہی ہے فلسفہ خودی. اور سب سے حسین اور سب سے معنی خیز، سب سے فکر انگیز، سب سے زیادہ جاذب توجہ جو شعر فلسفہ خودی اور حقیقت خودی پر اقبال نے کہا ہے، وہ وہی ہے کہ جو تقریباً اکثر حضرات کو یاد ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ الہامی شعر ہے، اور تنہا یہ شعر اس ثبوت کے لیے کافی ہے کہ اقبال نے قرآن سے استفادہ کیا ہے.
اگر قرآن مجید موجود نہ ہو یا اس میں وہ آیت موجود نہ ہو جو سورہ مبارکہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس کیفیت کے ساتھ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی ہو۔ اگر یہ آیت پیش نظر نہ ہو تو اقبال کا شعر کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ بھلا یہ بھی کوئی مقام ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عارف کو ہم نے دیکھا، دنیا کے بڑے سے بڑے صوفی کو ہم نے دیکھا، اور سب کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی منزل بھی ہوتی ہے جہاں پروردگار بندے کی رضا جوئی فرمائے۔ فکر بشری کو اس منزل ارتقاء سے خود رب کریم نے آشنا کیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ بھی اس کا لطف ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی وہی بات ہے، تم اس کی راہ میں مٹتے چلے جاؤ، وہ تمہیں اتنا بلند کرے گا کہ خود پوچھے گا تمہاری رضا کیا ہے۔ پیغام منتقل ہو رہا ہے، اور یہ کوئی خاص پیغام میرا تھوڑی ہے، یہ انسانیت کے دل کی آواز ہے، ہر دل میں ہے یہ بات، میں بس آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہر دل میں ہے یہ آواز۔ اچھا، خودی، فلسفہ خودی، میں نے کہا سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ خودی۔ یہ خودی کیسے کیسے انداز اختیار کرتی ہے؟ اکثر معاملات میں گفتگو کو بہت سمیٹ کے اور مختصر جملوں میں سمو کر عرض کروں کیسے کیسے یہ خودی ظاہر ہوتی ہے۔ اکثر معاملات میں انسان دوسرے کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا، ہے نا؟ سر جھکانا نہیں چاہتا انسان کسی کے سامنے، اور جب کوئی توجیہ نہیں ملتی تو اکثر انسان اپنی خودی کی سربلندی کی خاطر توحید خدا کا سہارا لیتا ہے، توحید کا سہارا لیتا ہے۔ میں کیوں کسی کے آگے سر جھکاؤں؟ میں خدا کا ماننے والا ہوں، جب میں نے اس کے آگے سر جھکا دیا تو اب کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا۔ اچھا، ممکن ہے کہ بہت سے حضرات یہ چیز صرف اس لیے پیش کرتے ہوں کہ ان کی خودی کا تقاضا پورا ہو جائے، ممکن ہے کہ بہت سے افراد حقیقتاً خدا کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہتے ہوں کہ ہم کسی کے آگے سر کیسے جھکا سکتے ہیں؟ ہم نے جب خدائے وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکا دیا، جب توحید کا کلمہ پڑھ لیا، تو اب کسی غیر خدا کے آگے یہ سر نہیں جھکے گا۔ مگر یہ توحید مکمل نہیں ہے عزیزو، توجہ رکھنا، اس جملے میں بھی پیغام ہے، توجہ رکھنا، ابھی توحید مکمل نہیں ہوئی۔ اپنی ذات میں انفرادی زندگی میں توحید تب مکمل ہوگی جب ایک جذبہ اور پیدا ہو جائے کہ جب میں خدا رکھتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کے آگے بیجا سر جھکاؤں، تو میرے اندر بھی یہ انانیت نہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کا سر اپنے آگے جھکواؤں۔ اب سمجھ میں آئی توحید؟ انفرادی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں، تنہا جب ایک بشر زندگی بسر کر رہا ہو تو دریافت کر لینا توحید کا اپنے دامن ذات میں، توحید کو وجداناً حاصل کر لینا، کلمہ پڑھ لینا نہیں، توحید کو اپنی ذات میں سمو لینا۔ یہ تب پورا ہوگا جب دونوں جذبے برابر سے ہوں کہ نہ میں اپنا سر بیجا جھکاؤں گا، نہ کسی اور کا سر اپنے سامنے بیجا جھکواؤں گا۔ تب ہے وہ انسان موحد
لیکن اگر سب کے سر کو اپنے سامنے جھکانے کا خواہش مند ہو اور خود کسی کے آگے نہ جھکنا چاہے تو سمجھ لو کہ موحد نہیں آئے. سمجھ لو ابھی کلمہ زبان سے دل تک نہیں پہنچا. ابھی کلمہ توحید خون بن کے رگوں میں نہیں دوڑا. اگر کلمہ خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا تو ایک شان ہی الگ ہوتی، بے نیازانہ گزر جانے کی ادا. نہ ہم کسی کے آگے جھکیں گے، نہ کسی کو ہم اپنے سامنے جھکائیں گے. کوئی جھکتا ہے تو منع کریں گے. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور حکومت میں ایک علاقے کا معائنہ فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. لوگ استقبال کے لیے آئے. حضرت سواری پر ہیں، سواری تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. لوگوں نے آپ کی سواری کے ساتھ دوڑنا شروع کیا. ٹھہرائی سواری، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا امیر المومنین آپ کا احترام. کہا نہیں، یہ احترام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، توحید والوں کا طریقہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا یہ کہہ کون سکتا تھا؟ علی ہی کہہ سکتے تھے. یہ وہ کہہ سکتا تھا جس نے توحید کو اس طرح جذب کیا ہو کہ کہتا ہو لو کشف الغطاء لمزت تو یقینا، پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اب عرض کروں توحید کے باب میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے حدیث قدسی میں، فرمایا ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ جو نہ زمین میں سما سکتی ہے نہ آسمانوں میں سما سکتی ہے، مگر ایک مومن کا دل ایسی جگہ ہے جس میں میری گنجائش ہے. قلب مومن میں اتنی وسعت ہے کہ پروردگار کی سمائی ہے. اچھا یعنی قلب مومن وہ مکان ہے جہاں خدا سما سکتا ہے. بھئی گفتگو میں مجاز اور حقیقت کا فاصلہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، اس وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. اتنا زبان کا ذوق تو ہے، اتنا زبان کا ذوق تو ہے. تو میں عرض کروں کہ کوئی اور دنیا میں پیدا نہ ہوا جو یہ کہتا کہ پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. اس لیے کہ علی کا قلب وہ تھا جس میں خدا آ کر سما چکا تھا. اب شک کی کیا گنجائش تھی؟ صلوات پڑھیں محمد والے. خدا آپ کی ذہانتوں میں برکت عطا فرمائے. اب پہچانے کہ علی کون ہے، اور جب علی کو پہچانیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ ذات کیسی ہوگی جس نے علی جیسے موحد کی پرورش کی. وہ معلم توحید کیسا ہوگا جس نے علی جیسا توحید پرست پیدا کیا. صلوات پڑھتے محمد والے. سمجھیے، ٹھہر کر سمجھیے. ایک سوال کروں، یہ جملہ کہاں جا رہا ہے؟ علی کا معلم کون ہے؟ علی کا مربی کون ہے؟ علی کا سرپرست کون ہے؟ بھائی سوائے مصطفیٰ کے کوئی اور نام آ سکتا ہے؟ مصطفیٰ، حضور، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور فرمائیں، ایک سوال یہیں سے حل ہو جائے گا کہ پیغمبر پر نبوت ختم کیوں ہو گئی؟
اگر میں سوال کروں کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور حضرت ختمی مرتبہ تک جتنے نبی آئے کیا پیغام لے کر آئے؟ توحید ہی کا پیغام تو سب لائے. بھئی آدم کا پیغام توحید، نوح کا پیغام توحید، موسیٰ کا پیغام توحید، ابراہیم کا پیغام، عیسیٰ کا پیغام توحید. واضح ہے نا بات؟ اور حضرت ختمی مرتبہ کا پیغام توحید. نبوت کا مسئلہ، جب حضرت آدم نے بنی آدم کے سامنے توحید پیش کی تو کس حیثیت سے پیش کی؟ اتھارٹی کیا تھی؟ نبوت. کہ میں نبی ہوں اور تمہیں معرفت حق کی طرف بلا رہا ہوں. اور یہی سلسلہ تمام انبیاء کے ہاں رہا. حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء. یعنی توحید پیش کی اور توحید کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا اظہار کیا. اور توحید و نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کہا اپنے اعمال اور عقائد کے تم ذمہ دار ہو، روز آخرت تمہیں جواب دینا ہے. یعنی توحید و نبوت و آخرت تمام نبیوں کا پیغام. تو یہی اگر اتنا پیغام ہے تو یہی پیغام آدم نے پیش کیا، نبوت آگے کیوں بڑھی؟ یہی پیغام نوح نے پیش کیا، نبوت وہیں رک جاتی، پھر آگے کیوں بڑھی؟ ابھی اصول دین کے حوالے سے ہے. فروع دین اور اخلاق کی بحث الگ ہے. فروع دین اور اخلاق کی بحث الگ ہے. اور بھی حکمتیں ہیں. ختم نبوت کی بے شمار الہی مصلحتوں اور حکمتوں میں سے ایک حکمت کا بیان کر رہا ہوں اس وقت. ایک حکمت کہ جناب والا، جناب نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ و عیسیٰ سب نے توحید، نبوت اور آخرت پیش کی، مگر کسی اور پیغمبر پر نبوت کا سلسلہ کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ سلسلہ حضرت ختمی مرتبت پر آ کر کیوں رکا؟ یہاں پر کمال تبلیغ رسالت سامنے آتا ہے. حسن و کمال تبلیغ مصطفیٰ یہ ہے کہ دیکھیے جناب ختمی مرتبت سے پہلے جتنے انبیاء تھے، ہر نبی کی یا تو زندگی ہی میں یا ان کی زندگی کے فوراً بعد ان کے دین میں شرک اور بت پرستی داخل ہو گئی. واضح ہے؟ یا تو زندگی ہی میں یا زندگی کے فوراً بعد ان کی امت میں، ان کے دین والوں نے ان کے دین میں شرک پیدا کر دیا، تحریف پیدا کر دی، کتاب میں تحریف کی، شریعت میں تحریف کی، توحید میں شرک پیدا کر دیا. واضح ہے؟ اور بت پرستی بھی داخل ہو گئی. وفات کے بعد تو جانے دیجئے، میں ایک مثال دوں. زندگی میں جناب موسیٰ صرف 30 راتوں کے لیے اپنی امت سے غیبت میں چلے گئے تھے. صرف 30 راتیں، صرف 30 راتیں. اور اس کے بعد 10 راتوں کے لیے اور پروردگار نے روک لیا. اب جو واپس آئے تو دین موسیٰ میں بت پرستی داخل ہو چکی تھی، جبکہ موسیٰ ایک وصی بھی چھوڑ کے گئے تھے، ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. تفصیلات میں نہیں بیان کیا کرتا، روایتیں اور آیتیں بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں، حوالے آپ کے ذہنوں میں ہیں. میں صرف گزارش کر رہا ہوں جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثیل حضرت موسیٰ بھی کہا گیا ہے. مثیل حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو مثیل پیغمبر کہا گیا ہے. اس کے باوجود ایسا اولو العزم پیغمبر، مگر اس کی زندگی میں صرف 40 دنوں کی غیبت کے نتیجے میں
بت پرستی داخل ہو گئی گوشالہ پرستی کی شکل میں. اب اسے سمجھیے کہ مصطفیٰ کا حسن و کمال تبلیغ توحید یہ ہے کہ جناب مصطفیٰ کو گزرے ہوئے آج 1400 برس ہو گئے، مگر دین مصطفیٰ میں نہ شرک داخل ہوا نہ بت پرستی داخل ہوئی. صلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم. جب ایسا مبلغ توحید ہو، جب مصطفیٰ جیسا معلم توحید ہو، تو مرتضی جیسا توحید پرست پیدا ہوتا ہے. توحید کی منزل سمجھ میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ علی جیسا موحد کیسے پیدا ہوا. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی اگر کسی کے سامنے ہو تو وہ توحید کے جلال اور جمال دونوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. یا توحید کا جلال و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ملے گا، یا ان کی ذوات مقدسہ میں ملے گا جن کو جناب مصطفیٰ سے منیت کا رشتہ حاصل ہوگا. اب آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، کس کے لیے حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں. علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں. حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ حدیثیں گنتے چلے جائیے کس کس کے لیے ملی. بس یہ اب آپ کے لیے ہے یہ کام. میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. میں گزارش کر رہا تھا کہ ذاتی زندگی میں اگر توحید جلوہ فرما ہو جائے، کار فرما ہو جائے، تو نہ انسان خود اپنا سر بیجا جھکاتا ہے، نہ کسی اور کا سار اپنے آگے بیجا جھکوانے کی خواہش رکھتا ہے. میں اس جملے کو بار بار کیوں پیش کر رہا ہوں، اس نقطے پر کیوں زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ایک فرد میں بھی یہ مزاج توحید پیدا ہو جائے تو دنیا میں کوئی ٹکراؤ نہ ہوگا، ٹیرورزم خود ہی مٹ جائے گا. توحید ہے نسخہ کیمیا، توحید ہے نسخہ کیمیا. ارے بھائی ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی چاہتا ہے کہ تم میرے آگے جھکو، وہ رد عمل میں کہتا ہے میں کیوں جھکوں، تم میرے آگے جھکو. بہت عام فہم گفتگو ہے، بس ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. اب میں جھکوں یا تم جھکو. اور اگر دونوں میں توحید کا ملکہ ہو تو وہی دل فیصلہ کر دے گا، کسی کے ثالثی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ بھائی یہ جو میں جھکنے کا مطالبہ کر رہا ہوں کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں خدا رکھتا ہوں تو وہ بھی خدا رکھتا ہے. واضح ہے نا؟ اب سمجھ لیجئے دنیا میں ٹیررزم دو ہی صورتوں میں پیدا ہو سکتا ہے. پیغام کو سمجھنا، یا انسان یہ سوچ لے کہ خدا نہیں آئے، اور یا یہ سوچ لے کہ خدا بس ہمارا ہے، ہم خدا کے منتخب لوگ ہیں، دوسروں کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تھوڑے سے انسان یہ سمجھنے لگے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم منتخب لوگ ہیں، اور خدا کا ہم سے رشتہ ہے، ہمارا خدا سے رشتہ ہے، اور باقی عالم بشریت اور کائنات نہیں، خدا ہمارا ہے. اور ہمیں یہ توحیدی مذہب نہیں ہے.
یہ منحرف ہو چکا. توحیدی مذہب یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے اہل بیت کو جمع کر کے بھی یہ کہا کہ دیکھو میرے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. تم خدا پر ایمان اور عمل صالح کی منزل میں اگر استوار رہو گے تو خدا کی مغفرت اور شفاعت کے مستحق ہوگے، ورنہ تمہاری کوئی ذمہ داری میں نہیں لیتا. یہ ہے توحید کا پیغام. یہ توحید، معلم توحید مصطفیٰ کا پیغام. اچھا، گفتگو کو اور ایک منزل میں داخل کروں. جب توحید پیدا ہوتی ہے، دل میں اگر توحید جلوہ فرما ہو جائے، اگر کار فرما ہو جائے توحید زندگی میں، تو توحید دلوں کو سخت نہیں بناتی، نرم بناتی ہے. توحید دلوں میں سوز و گداز پیدا کرتی ہے. جملہ بدل دوں، توحیدی دین، توحیدی مذہب دلوں کو قساوت، شقاوت، سنگ دلی، تاریکی نہیں عطا کرتا. دین جب آتا ہے تو دل میں ایسا سوز و گداز، ایسی روشنی اور ایسی گنجائش اور وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ تمام عالم بشریت کی سمائی دل میں ہونے لگتی ہے. یہ پیغام توحید کا لے کے جانا عزیزوں. دوستوں ہی کی سمائی نہیں، دشمنوں کے لیے بھی دل میں گنجائش ہوتی ہے اگر توحید ہو. اگر توحید ہو تو دل میں دوست کی جتنی گنجائش ہوگی اتنی ہی دشمن کی گنجائش ہوگی. اور جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے پھر کہنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں دہشت گردی ہوگی، نہ کہیں ٹیررزم ہوگا، امن اور عافیت کا پرچم لہرا رہا ہوگا. اب آیت سے مربوط کر دوں گفتگو. توحید سوز و گداز پیدا کرتی ہے. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں 83ویں آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے مومنین کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ چیز، وہ آیتیں جو رسول پر نازل ہوئیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسو برسانے لگتی ہیں. ایک فیضان اشک جاری ہو جاتا ہے. مما عرفوا من الحق، کس بات سے؟ جب انہیں حق کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے حق کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. ترى اعینہم تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے، اشک ریزی ہونے لگے گی. اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقولون ربنا آمنا، اے پروردگار. ان کی صدائے حال یہ ہوگی، ان کی دعا یہ ہوگی، ان کی پکار یہ ہوگی، بارگاہ الہی میں ان کی درخواست یہ ہوگی کہ پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں توحید پر گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. وقت کافی گزر چکا، بیان کی کافی گنجائش موجود ہے. اس لیے کہ اس آیت کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ امہات مطالب کی حامل ہے. ایک ایک لفظ مما عرفوا من الحق، صرف اگر اس ٹکڑے پہ گفتگو ہو، اور ترى اعینہم تفیض من الدمع اگر اس ٹکڑے پہ گفتگو ہو، یعنی ہر فقرہ یا ہر لفظ ایک باب معرفت کو کھول دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیے اس موقع پر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی سن لیجئے. پوری حدیث نہیں عرض کر سکوں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن حضور کے چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں. اور حضور کی شان فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہے نا آپ کو. حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے اپنے امتیازات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اعطیت جوامع الکلم،
مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں. جوامع کلم سے مراد بہت سے حضرات نے قرآن مجید ہی کو لیا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی دانشور ہیں، علماء ہیں، جو کہتے ہیں کہ خود حضور کے اپنے ارشادات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جوامع کلم ہیں. جوامع کلم کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو دینے کا ہنر رکھتے ہیں مصطفیٰ. چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے فقروں میں جہان معنی سمو دیتے ہیں. تو اب چند فقرے سن لیجئے، حضور کے جملے ہیں، اور محدث جلیل علامہ کمال الدین شافعی نے یہ جملے نقل کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا المعرفت رأس مالی، معرفت میری پونجی ہے، معرفت میرا سرمایہ ہے، میری پونجی ہے. والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے، محبت میری اساس ہے. والشوق مرکبی، اور شوق میرا مرکب ہے. یعنی یہ شوق اللہ ہے جو کبھی براق بنتا ہے، کبھی رف رف. یہ شوق مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں شوق مرکبی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا مونس تنہائی ہے. اللہ کا ذکر میرا مونس تنہائی ہے. والحزن رفیقی، اور حزن میرا رفیق ہے. حزن یعنی غم، حزن یعنی الم، حزن یعنی دل کا سوز و گداز. حزن جو دل میں ہو تو تڑپ پیدا کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بن کے برستا ہے. حزن. والحزن رفیقی. پیغمبر کے خصوصیات میں سے ہے کہ آپ دائم الحزن رہا کرتے تھے، اکثر آپ محزون رہا کرتے تھے. یہ حزن کیا ہوتا تھا؟ یاد الہی میں، یاد الہی میں، شوق لقاء پروردگار میں. لیکن ایک بات اور عرض کروں، حدیث کے سرمائے کا مطالعہ کیجئے. حضور کی زندگی میں کچھ ویسے صدمے بھی آئے ہیں جیسے ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں کی زندگی میں بھی آتے ہیں. مثلا حضور کے ایک فرزند تھے حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم دنیا سے گزر گئے، سب کو معلوم ہے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ انفرادی زندگی میں بھی توحید کی جلوہ سامانی دیکھیں اور عائلی زندگی میں بھی دیکھیں، خانوادے کی زندگی میں دیکھیں. بہت سی بحثیں تھیں، وہ اب کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر میں گزارش کر رہا ہوں، خانوادے میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، کوئی گزر جاتا ہے تو رنج و غم ہوتا ہے. اب کسی کے گزر جانے پر غم کیا جائے یا نہ کیا جائے، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ دل میں حزن و الم ہو یا نہ ہو، آنکھیں کسی کے غم میں روئیں یا نہ روئیں. حضور کی زندگی نہ بتائے گی تو کون بتائے گا؟ بھائی عرش الہی کے نیچے اور فرش خاکی پر مصطفیٰ سے بڑا معلم توحید کوئی نہیں آیا. اور اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ پیغمبر سے بڑا بھی کوئی معلم توحید ہو تو میں کہوں گا کہ وہ کافر ہے یا مشرک. مصطفیٰ سے بڑا کوئی معلم توحید نہیں ہے. مصطفیٰ کی آغوش میں بیٹے ابراہیم نے دم توڑ دیا، حضور کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں. اور یہ جملہ عالم اسلام میں بہت سی حدیث کی کتابوں میں ہے. بیٹے کو دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا دفن ہو رہا تھا تب بھی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ القلب یحزن والعین تدمع.
دل میں حزن ہے اور آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں. ولا نقول الا حقا، مگر ہم کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو حق ہے. وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم ہے میرے بیٹے، ہم تمہاری جدائی پر بہت سوگوار ہیں. جملہ سمجھ میں آیا؟ جملہ سمجھ میں آیا؟ دل میں صدمہ ہے، آنکھیں آنسو سے لبریز ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں بیٹا تمہاری جدائی پر ہم سوگوار ہیں، تمہاری جدائی پر ہم سوگوار ہیں. مگر زبان سے کچھ کہتے نہیں مگر وہی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ آنکھیں آنسو برسائیں، کوئی پابندی نہیں ہے. دل میں غم ہو، کوئی خلاف توحید نہیں ہے. اور پکار پکار کے کہو جس کے سوگ میں ہو کہ ہم سوگوار ہیں، یہ خلاف توحید نہیں ہے. بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جو کچھ زبان سے کہو وہ خلاف مشیت پروردگار نہ ہو. یعنی سوگواری میں نعوذ باللہ قضاء و قدر الہی پہ الزام نہ رکھنا. جیسے غیر مومن، غیر موحد، عام انسان، جاہل انسان، نادان انسان، کمزور انسان، مضطرب انسان بدحواسی میں کہنے لگتا ہے کہ ہائے خدا نے ہم سے یہ نعمت چھین لی، ہائے مشیت نے ہم پہ ظلم کیا. یہ باطل ہے. مگر جس نے ظلم کیا اگر اسی کو کہو کہ اس نے ظلم کیا تو یہ توحید کا تقاضا ہے. بس عزیزو میں پڑھ چکا. ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. حضور کا کیا جملہ تھا اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر؟ القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا حقا وانا بک یا ابراہیم لمحزونون. دل میں غم ہے، صدمہ ہے، سوز و الم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم سوگوار ہیں مگر کچھ نہیں کہتے مگر وہی جو حق ہے. اب اس جملے کو بدل دیں. اگر کربلا میں حضور ہوتے تو کیا یہ جملہ اس طرح نہ ہوتا کہ القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا حقا وانا بک یا حسین لمحزونون. دل میں غم ہے، بے پناہ غم، آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں اور ہم کچھ کہتے نہیں. خدا کی قسم عزیزو، یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہم یہاں پر، ہم بھی چاہے سوزخانی کا مرحلہ ہو، چاہے مرثیہ ہو، چاہے سلام، چاہے ذاکری ہو، چاہے نہ ہو ماتم، ہم حق کے خلاف کچھ نہیں کہتے. بس یہ اعلان کرتے ہیں اے حسین ہم آپ کے غم میں سوگوار ہیں. اس لیے کہ وہ امانت توحید جو مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے سپرد کی، مرتضیٰ نے حسن مجتبیٰ کے سپرد کی، حسن مجتبیٰ نے حسین کے سپرد کی. کربلا میں حسین توحید کا پاسبان ہے. حسین کی سیرت کو سمجھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، عائلی زندگی میں کس طرح توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. اور پھر ایک جملہ دہرا دوں، بہت سی تقریروں میں گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ واقف ہیں مگر اس وقت گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے جناب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا نا. بیعت کے مطالبے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ تم ہمارے سامنے جھک جاؤ. بس سادہ سی بات ہے، تم جھک جاؤ. حسین توحید کی امانت رکھتے ہیں. حسین کیسے جھک سکتے ہیں؟
حسین نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو میری بیعت کر. یاد رکھنا، کہیں نہیں ملے گا تاریخ میں کہ حسین نے کہا ہو میں اور اس کی بیعت کروں، اسے میری بیعت کرنی چاہیے. نہیں، بس ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حسین امانت دار توحید ہیں، حسین بیعت کر سکتے ہیں مگر دست مصطفیٰ پر. کوئی مصطفیٰ ہو حسین بیعت کریں گے، کوئی مرتضی ہو حسین بیعت کریں گے، کوئی مجتبی ہو حسین بیعت کریں گے، مگر کسی اور کے ہاتھوں پہ حسین بیعت نہیں کر سکتے. توحید سے حسین کا رشتہ سمجھ میں آیا؟ حسین نے توحید کے تقاضے سے انکار کیا، بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑ دیا. مکے میں پناہ نہ ملی، مکہ بھی چھوڑ دیا، کربلا پہنچ گئے. 2 محرم سن 61 ہجری روز پنجشنبہ حسین کربلا پہنچ گئے، اور 2 محرم سے 8 محرم تک 10 محرم تک حسین کا قیام کربلا میں ہے. 10 کو حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، مگر آج تک دنیا نام حسین لے رہی ہے اور قیامت تک نام حسین لیتی رہے گی، اس لیے کہ سرکار سید الشہداء نے کوئی بھی قدم بلکہ کوئی بھی سانس اپنی خودی کے تقاضے کے تحت نہیں لی. قضاء و قدر اور مشیت کے تقاضوں کے تحت سفر حیات حسینی ہے، مسلسل ہے. اور عزیزو، بس اب گفتگو جب باب مصائب تک پہنچ چکی ہے تو گزارش کروں، میں تیزی سے آگے بڑھ گیا، میں گزارش کروں 9 محرم ہی کو دشمن نے چاہا کہ حسین پر حملہ کر دیا جائے، مگر روز تاسوعا جنگ نہ ہو پائی. روز تاسوعا جنگ ملتوی کی گئی. کس لیے ملتوی کی گئی؟ تاکہ شب عاشور پوری رات حسین یاد الہی میں بسر کر سکے. سرکار سید الشہداء اور ان کے تمام اصحاب شب بھر عبادت میں مشغول رہے، شب بھر عبادت. اللہ اکبر. اور میں عرض کروں ایک جملہ، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی، اس آیت کو اگر آپ معاشرے انسانی میں تلاش کریں، کوئی ایسی جماعت مل جائے کہ جس کو دیکھتے ہی یہ آیت یاد آ جائے کہ جہاں ذکر الہی کا سلسلہ جاری ہو، دلوں میں سوز و گداز ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو سوائے اصحاب حسینی کے اور کوئی جماعت نظر نہیں آئے گی. شب عاشور دیکھ لیں اور اس آیت کو پڑھ لیں. اور عزیزو، بس آج شب عاشور کا بیان ممکن نہیں ہے، چونکہ صبح عاشورہ سے اور عصر عاشورہ تک ایک قیامت گزر گئی، قیامت گزر گئی. توحید کی راہ میں حسین نے کیا کیا قربانیاں پیش کی. کبھی عزیز بھتیجے قاسم کو پیش کیا، کبھی کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کو پیش کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کبھی چھماہے اصغر کو پیش کیا. یہ وہ قربانیاں ہیں کہ تنہا ایک ایک قربانی کا ذکر کیا جائے تو آپ تابع ضبط و صبر نہیں لا سکتے، بلکہ آپ سے کیسے صبر ممکن ہو سکے گا جب بعض مواقع ایسے ہیں کہ ظاہری طور پر خود سرکار سید الشہداء سے کچھ بےتابی کے سے آثار ظاہر ہوئے، اور اس میں سے ایک بہت ہی نمایاں واقعہ وہ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کا 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر شہید ہوا ہے. آپ کی زبان مبارک سے کچھ جملے نکلے
ما اجراہم علی اللہ وعلی انتہاک حرمت رسول اللہ. ارے ان کو کس نے اتنا جری بنا دیا؟ کس قدر جری ہو گئے یہ خدا کے خلاف اور حرمت رسول کو پامال کرنے کی راہ میں. اللہ اکبر. عزیزو، قربانیاں پیش کی، اکبر گئے، قاسم گئے، چھماہا گیا، اور ایک وہ منزل آئی جب سید الشہداء خود خیام حسینی سے مخدرات عصمت و طہار سے اہل بیت سے رخصت ہو کر میدان میں آئے، قربان گاہ میں آئے. بہت مختصر گفتگو کر رہا ہوں. قربان گاہ میں آئے اور آنے کے بعد ایک آخری جہاد کیا، بے پناہ جہاد کیا. تفصیلات گزارش نہیں کر سکتا. جہاد کرتے کرتے سید الشہداء ایک مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگے. عزیزو، اب طاقت نہیں ہے کچھ گزارش کرنے کی. گھوڑے پر ڈگمگانے لگے اور کچھ دیر کے بعد عرش امامت فرش خاکی پہ آیا. فضائے کربلا تاریخ ہوئی اور ایک مرتبہ زینب کبریٰ خیمے سے نکلی اور خطاب کیا پیسرے سعد، ارے تو دیکھ رہا ہے اور رسول کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ادھر زینب کی آواز گونجی، ادھر فضائے کربلا مکمل طور پر تاریخ ہو گئی. اور اگر صحیح ہے ترمذی کی روایت کو مان لیں تو سنیں، آسمان خون برسانے لگا، زمین خون اگلنے لگی، حسین قتل ہو گئے. اور بس چند لمحوں کے بعد کربلا میں وہ شام آئی جس شام کا نام ہے شام غریبہ. رسول کا کنبہ اجڑ چکا، حسین قتل ہو چکے. شام غریبہ کے تمام واقعات، تمام تفصیلات تاریخ والوں نے نہیں لکھے، مگر بہت سے ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں. عزیزو، مگر میرے دل میں، میرے جگر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اب میں تمام واقعات بیان کر سکوں. بس دو واقعے. صبح عاشور تک پورے قافلے حسینی کی حفاظت کی ذمہ داری عباس کی تھی، اور شام غریبہ اب یہ ذمہ داری زینب کے ہاتھ میں آئی. اب یہ ذمہ داری زینب نے سنبھالی. صبح تک بچوں کی پیاس کا خیال عباس کو تھا، اب زینب کو ہے. زینب شب کی تاریکی میں ایک ایک بچے کو تلاش کر رہی ہیں، ایک ایک بچے کو تلاش کر رہی ہیں، سلا رہی ہیں. کچھ بچے ایسے ملے کہ جب انہیں زینب نے بیدار کرنا چاہا معلوم ہوا بچے قضا کر گئے. حسین کی ایک مخصوص امانت 4 سال کی بچی، زینب نے ادھر ادھر دیکھا کہیں نہیں ملی. زینب تلاش کرتی ہوئی نکلی، میدان کربلا میں آئی، اور میدان میں آنے کے بعد آواز دی. ایک نشید سے آواز آئی، بہن زینب میری بیٹی میرے سینے پہ ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ ہے. زینب بچی کو لے کے واپس آئی اور بچی کو سلایا تلایا پھر رہی ہیں، اور دوسری طرف توحید الہی کا ذمہ دار امام وقت وصی امام علی ابن الحسین زین العابدین سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا.